السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، تحمیدات و تقدیسات، تکبیرات و تحلیلات، تمجیدات و تنزیہات رب کائنات کی ذات بابرکات کے لیے درود و سلام امام الانبیاء خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین حضرت جناب محمد الصادق الامین علیہ التحیۃ و تسلیم کی ذات گرامی سیرت ابراہیم علیہ السلام کے تفصیلی حالات و واقعات خطبات جمعہ میں عرض کر چکا ہوں۔ یاد دہانی کے طور پر تبرکاً سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چند لمحات میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا۔ رب الجلال کی بارگاہ میں بسات عزت و نیاز کی دعا اور التجا ہے کہ خالق ارض و سما انبیاء کے واقعات سننے کے بعد اپنے عقائد پر غور کر کے اصلاح کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ابراہیم وہ عظیم شخصیت تھے جن کو بہت سے امتحانات اور آزمائشوں میں گزار کر رب کبریا نے اپنا خلیل ٹھہرایا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہے جن کو جد الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ہزاروں نبی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جن کو عرش والے نے بچپن سے رشد و خدا عطا فرمائی، وہ ابراہیم علیہ السلام جن کو کائنات کے رب نے کہا اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم میرے سچے نبی ہیں۔ کہیں اللہ نے صدیق قرار دیا، کہیں مالک نے خلیل قرار دیا۔ جس کی دوستی آج کسی بڑی شخصیت سے ہو وہ بڑا اتراتا ہے، بہت فخر کرتا ہے۔ کسی کا تعلق چیئرمین وائس چیئرمین کے ساتھ ہوا وہ بہت فخر محسوس کرتا ہے۔ جس کا تعلق ایم بی اے ایم ایل اے کے ساتھ ہو وہ بھی بہت فخر محسوس کرتا ہے۔ اور جس کا تعلق کسی وزیر بشیر کے ساتھ ہو وہ بھی لوگوں کو بتاتا ہے میری بڑی اپروچ، میرا تعلق بہت اعلیٰ سطح تک ہے۔ اور جس کا تعلق وزیر اعلیٰ وزیر اعظم یا صدر مملکت کے ساتھ ہو وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں، میرا تعلق اتنی زیادہ شخصیت کے ساتھ۔ ذرا سوچنا، جس کا تعلق عرش والے خدا کے ساتھ ہو، جس کا تعلق شہنشاہ اعظم کے ساتھ ہو، اس کی عظمت کے کیا کہنے، اس کی شان اور اس کی
نصیب کی بات بالکل الگ تھلگ، اور کائنات کے رب نے اتنا بڑا شرف عطا کیا کہ رب کائنات نے فرمایا جب امتحانات میں کامیابی ہوئی، اور کامیابی بھی پاسنگ مارک سے نہیں، کامیابی 100%، 100% نمبر حاصل کر کے کامیابی حاصل کی، اور کائنات کے رب نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے ابراہیم کی آزمائش کی چند معاملات پہ فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے اتمام و اکمال تک پہنچایا، اور ان امتحانات میں 100% نمبر حاصل کیے۔ حضرات، وہ ابراہیم علیہ السلام جن کو کائنات کے رب نے بیت اللہ بنانے کا شرف عطا کیا، وہ بیت اللہ جو رب نے پہلے جنات سے تعمیر کروایا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی، اس کے بعد جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیلُ، جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے، اس وقت مالک سے دعائیں کر رہے تھے، ربنا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ سے کیا ہوا؟ یا اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار کرنا، باپ بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا، اور مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ رسول کا فرما بردار ہے۔ جو اپنی مرضی کرنے والا ہو وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ ہر معاملے میں یا شمال خدا کی چاہت کو مد نظر رکھے یا مدینے والے کی سنت کو مد نظر رکھے وہ سچا مسلمان ہے۔ لہذا مسلمان کہتے ہیں ماننے والے کو، مطیع اور فرمانبردار کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بارے میں یہ دعا کی اور کہا کہ یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بھی سکھا اور ہماری عبادات کو قبول بھی فرما۔ اعمال اور عبادات لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں، اصل چیز قبولیت۔ اللہ سے قبولیت کی دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہ جیسے جیسے میں نے تیری عبادت کر دی وہ تیرے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں، تیرے معیار کے مطابق نہیں، لیکن میرے مالک میری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری عبادات کو، نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، کیونکہ تو سمیع العلیم ہے، تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اس لیے نمازیں، روزے، حج، عمرہ، جہاد، قربانی، صدقہ و خیرات، یہ تمام اعمال آپ کریں، پھر مالک سے دعا بھی کریں یا اللہ یہ قبول بھی کریں۔ آج قربانی کریں، اپنی جیب سے مال خرچ کر کے بڑے بڑے موٹے دانے اللہ جانور خریدے، اللہ نیت خالص کرنا، نیت میں فضول نہ آ جائے۔ اگر نیت خراب ہو گئی، کئی اونٹ بھی قربان کر لو، بڑے بڑے بیل قربان کر لو، دمبے چھترے ذبح کر لو، رب کعبہ کی قسم ہے قبولیت نہیں ہو، نیت خالص نہیں تو عمل قبول نہیں۔ اس لیے
اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تمام مسلمانوں کی نیت خالص کر کے ان کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شریف ہے بسم اللہ اللہ اکبر سے پہلے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ اقرار کرنا ہے کہ یا اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف کر دیا ہے، میں نے اپنا رخ ساری کائنات کے معبودان باطنہ سے موڑ کر تیری طرف کر لیا ہے۔ اللہ میں یک طرفہ ہو کر تیری طرف متوجہ ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ دعا بھی ذبح کرتے ہوئے پڑھنی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا اے میرے محبوب اپنی زبان سے اعلان کر دیجیے ان صلاتی بے شک میری نماز ونسکی اور میری قربانی ومحیای اور میری زندگی ومماتی اور میری موت للہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ جب بندہ اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کی سپرد کر دیتا ہے، کائنات کے رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن گیا اللہ اس کا بن گیا۔ اللہ ہمیں اپنا بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنا بنا لے اور ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ حضرات ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 86 برس کی عمر میں ساری زندگی دعائیں کرتے رہے رب ہب لی من الصالحین، بیٹا عطا کیا، وہ بھی دوسری بیوی سے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے۔ جب وہ بیٹا پیدا ہوا پھر حکم ملا کہ اس کو جنگل میں چھوڑا، بیوی اور بیٹے کو ساتھ دیا، معصوم ننھا بیٹا اٹھایا، کچھ کھجوریں اور پانی ساتھ دیا، جا کر اسی مقام پہ ٹھہرایا جس کو بعد میں اللہ نے ان سے تعلیم کروایا، بیت اللہ کے قریب جا کر ٹھہرا دیا۔ واپس پلٹے، حضرت حاجرہ نے پوچھا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ نہ دکان ہے نہ مکان ہے، یہاں پر نہ بچاؤ کے لیے کوئی سامان ہے، ہم رہیں گے تو کہاں رہیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دعا نہیں دیا۔ حضرت حاجرہ نے پوچھا بس اتنا بتلا دو کہ یہ رب کا حکم ہے۔ کہا ہاں رب کا حکم ہے، کہا پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اس اللہ کی نیک بندی نے اللہ کا بھروسہ کیا اور اس جنگل بیابان میں ڈیرا لگا کر بھی اللہ کا شکر ادا کیا اور ان حالات میں صبر کیا۔ پھر اللہ نے ان کی اداؤں کو رہتی دنیا تک محفوظ کر دیا اور ان کو حج کا رکن بنا دیا۔ بات تفصیل میں نہ چلی جائے، بس اتنا عرض کروں گا، جب یہ ننھا بیٹا یہیں پہ بنتا ہے، جوان ہوتا ہے، اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں اور اسماعیل علیہ السلام کی پرورش ماں کی گود میں ہو رہی ہے، بیت اللہ کے سائے میں آتے ہیں، رب کا حکم ملتا ہے۔ خواب میں دیکھا ابراہیم چل پڑے فلسطین سے، پہنچتے ہیں ارض مقدس مکہ معظمہ میں، بیٹے کو مخاطب کیا، بیٹے کو کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا میں نے خواب دیکھا۔ جی ابو جی کیا خواب دیکھا؟ یہ سٹائل بیٹے کا اپنے باپ کے ساتھ، جی ابا جان کیا خواب دیکھا ہے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک
بیٹا چھری میرے ہاتھ میں ہے، اب تو پھر کیا؟ کہا میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے زمین پہ لٹایا ہے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا زمین پہ لٹا کے تیری گردن پہ چھری رکھتی ہے، سمجھو مانا کرا۔ بیٹا بتلاؤ تمہارا کیا پلان ہے؟ اب بیٹا اتنا حلیم جس کے بارے میں اشعار نے خوشخبری دی، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بردبار متحمل مزاج بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ آج امتحان ہو رہا ہے اس بردبار بیٹے کا۔ اس نے فوراً کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، جو اللہ کا حکم ہے کر گزریے، آپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں، جلدی کیجیے، خدا کے حکم میں دیر نہ ہو جائے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی قیامت کی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جیسے قبول کی، اللہ ہماری قربانی قبول فرما۔ نوجوانوں، اللہ کا بڑا کرم ہوا، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے لیکن چل نہیں گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نیت خالص، چاہت ہے کہ چل جائے، زور لگا رہے ہیں، پر نبی کی چاہت پوری نہیں ہو۔ جہاں عرش والے کی چاہت غالب ہو، وہاں پر کسی نبی کی بھی چاہت اور مرضی پوری نہیں ہو سکتی۔ مرضی صرف مالک کی چلتی ہے، زور لگایا جا رہا ہے۔ اور عرش والے خدا نے جبریل سے کہا، جبریل جلدی جاؤ، جنت سے وہ دمبا جو حابیل نے بڑی محبت سے پیش کیا تھا، میں نے اس کی قربانی کو قبول کیا تھا، جنت سے وہ دمبا لے جاؤ، اسماعیل کو چھری نیچے نکال کے، چھری گلے سے نکال کر دمبا وہاں پہ رکھو، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ عرش والے نے کہا ہم نے اسماعیل کے بدلے میں جنت سے دمبا بھیج دیا، اس کے بدلے میں دمبا بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں بند، یہ بھی پتا واجہ کیا ہوا، معاملہ کیا ہوا، وہی ہوا جو منظور خدا ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے دمبا لٹایا، اسماعیل علیہ السلام کو سائڈ پہ ہٹایا، جناب ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں، چھری چل رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی، میرے بیٹے کی قربانی قبول کر لی۔ آنکھیں کھولتے ہیں، منظر پوچھا جو اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں، دمبا ذبح ہے، اور دوستو عرش والے خدا نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ ابراہیم تو نے اپنے خواب کو شرمندہ حقیقت کر کے دکھا دیا، ہم نے تیری قربانی بیٹے کی قبول کر لی ہے، تیرے بیٹے کو بھی بچا لیا ہے، اس لیے اسماعیل کو بچایا ہے کہ میں نے آمنہ کا لال اس کی نسل سے پیدا کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو بچایا، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ وہی جانتا ہے، علیم بذات الصدور کو ہے، دلوں کے راز کو جانتا ہے، مستقبل میں کیا ہونا ہے، کیا ہوگا، وہ صرف عرش والا خدا جانتا ہے۔ اللہ نے بیٹے کی قربانی کی قبول کر لی، بیٹے کو بھی بچا لیا۔ اگر بیٹا قربان ہو جاتا اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ذبح ہو جاتا، یہ سنت قیامت تک رہتی کہ ہر باپ اپنے بیٹے کی گردن میں چھری چلاتا۔ اور اگر یہ سنت باقی رہتی، نہ میں ہوتا نہ آپ ہوتا۔ آج اگر تمہاری زندگی ہے تو اس وجہ سے کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی قربانی قبول فرمائے، دینی خدمات کو قبول فرمائے۔
اور اللہ کریم ہماری تمام عبادات کو قبولیت بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔